بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پی ٹی آئی کے دوستوں، آج 9 مئی ہے اور بڑے دکھ اور افسوس کا دن ہے آج کا، کہ جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تو اس دن مظاہرے ہوئے، پورے پاکستان میں مظاہرہ ہوا، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا، لیکن بہرحال وہ کوئی اچھے واقعات نہیں ہوئے۔ وہ آج وہ جیلوں میں بند ہیں ہمارے کارکن اسی مظاہروں کی وجہ سے۔ لیکن میں آج 9 مئی کو اس لیے بھی یہ ولاگ بنا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے، میں سمجھتا ہوں کافی حد تک بڑا رسپانسیبل ہوا ہے اس وقت، اور پاکستان کی آرمی کے ساتھ یکجہتی کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے۔ میں یہ آپ دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں اطراف میں جن ملکوں کی بھی جنگ ہو، جس طرح انڈیا اور پاکستان کی اس وقت جنگ ہے، تو وہ فوج اپنی ایک حکمت عملی بناتی ہے۔ ہم سول لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی تعریف کر سکتے ہیں، ان کے کاموں کی اور ان کی جدوجہد کی اور ان کی قربانیوں کی۔ انہوں نے اسٹریٹجی بنانی ہے، ہم سول لوگ نہیں بنا سکتے۔ اس لیے نظر ایسے آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، فوج جنگ نہیں لڑ رہی۔ اب یہ دیکھیں، ان کے طیارے آئے اور انہوں نے ہمارے مسجدوں اور مدرسوں پہ پھینکے، بم پھینکے، اور شہید ہوئے ہمارے پاکستانی بچے بڑے۔ اور لیکن پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی ایئر فورس نے ان کے 5 طیارے مار گرائے اور ان کا بہت نقصان بھی کیا۔ لیکن ہمیں دکھ اور افسوس اپنے شہداء کا ہے کہ جو بیچارے بے گناہ مارے گئے اور انہیں اچانک مارا گیا۔ اگر انہیں بتایا جاتا تو وہ اپنا تحفظ کرتے، لیکن ہندوستان ہمیشہ ہی جب جنگ لڑتا ہے، آپ پچھلی جنگوں کو بھی دیکھ لیں، ہمیشہ انہوں نے رات کو چوری سے، رات کے اندھیرے میں انہوں نے وار کیا ہے، مردوں کی طرح سامنے آ کے وار نہیں کیا۔ اور پاکستان کی آرمی نے ہمیشہ ہی جب انہوں نے چوروں کی طرح وار کیا تو یہ جواب دیتے ہیں، اب بھی دے رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر کچھ ساتھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جواب نہیں دے رہی، یہ حکمت عملی ہے اور حکمت عملی سے آگے چلنا چاہیے۔ تو ہمیں یہاں پہ اپنی فوج، اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو سیاست ہے اور ہماری لڑائیاں ہیں، سیاسی بھی اور ذاتی بھی۔ یہ آج میری ریکویسٹ تھی، میں 2-3 دن سے دیکھ رہا تھا۔ اور آج ایک اور خوشی یہ ہوئی کہ ہمارے جو 9 مئی کے قیدی تھے، ان کو 2 سال جن کو سزا ہوئی تھی، وہ 4 قیدی تھے، ان کو آج رہا کیا گیا ہے، جس میں میاں آباد فاروق ہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، میاں اکرم عثمان، ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، آج یہ بھی رہا ہو گئے، حیدر مجید ہے، وقاص احمد ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ وقت آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کو بھی رہا کیا جائے گا، اور جس طریقے کی ان کی جیل ہے، جس مقدمے میں سزا ہوئی ہے، یہ دوبارہ انشاءاللہ تعالی جلدی لگے گا ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کا بڑی جلدی فیصلہ بھی ہوگا اور مثبت فیصلہ ہوگا۔ لیکن میں پی ٹی آئی کے اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر جو باہر ہیں، وہ اپنی بات کہنے والی بھڑاس ہر کے دل میں ہے، لیکن وہ بات کرتے ہوئے ذرا یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے کارکن ہیں، وہ زیادہ مشکل میں آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ورکر ہمارے رہنما جیلوں کے اندر بند ہیں، وہ زیادہ مشکل میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ اتنی سخت باتیں نہ کریں باہر بیٹھ کے، اور یہاں پاکستان میں بھی جو ہے ہمارے، وہ بھی نہ کریں۔ آپ اپنی بات ضرور کریں، آپ ہمارے تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کے بارے اور دوسرے کارکنوں کے بارے میں ضرور کریں، لیکن جب مشکل آ جاتی ہے تو بڑی حکمت عملی سے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں، سیاسی انداز میں بڑھاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ
پہلے بھی دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی جیلوں میں رہے ہیں، لیکن بڑے مطلب ان کے بھی اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، کوئی نیگیٹو کارکن بات کرتا ہے تو اس کی پارٹی اس کو کہتی ہے کہ ایسی بات نہ کرو جو ملک کے خلاف جاتی ہے۔ اور اس وقت پاکستان اور انڈیا جنگ کر رہا ہے، اور انڈیا پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، ڈرون اٹیک کر رہا ہے۔ پاکستان کی آرمی اس کی حکمت عملی بنا رہی ہے، اور بڑا پاورفل اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ٹھیک ٹھاک جواب دیا جائے گا۔ یہ ہماری گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے، جس طرح کی بھی گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم نے یہ لڑائی نہیں لڑنی کہ یہ گورنمنٹ یہ ہے فلاں ہے تو الیکشن میں یہ ہوا تھا، یہ الیکشن میں اکثر ہوتا رہا ہے، تو ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنی چاہیے۔ وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے، تقریباً 1.5 سال گزر گیا ہے، تو ہم اپنی باتوں سے اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ہم ایک سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم مثبت بات کرنا جانتے ہیں، اور ملک پاکستان ہمارا ملک ہے، فوج ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں۔ بس آج میں نے یہ میسج دینا تھا، تو انہی الفاظ سے میں اللہ حافظ کہتا ہوں۔ تھینک یو۔